اور پہلی مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے ہی دیکھا دوڑے اور دوڑ کر جا کر اپنا سر آقا کے پاؤں میں رکھ دیا. پاؤں میں رکھ دیا روتے ہوئے. آقا نے اپنے دونوں ہاتھ یہاں پھنسائے اور ایسے کیا. ہو گئی مغرب کی اذان ہوئی تو اتفاق ایسا کہ اس دن امام صاحب نہیں تھے، سارے کے سارے جاہل تھے. انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیجیے. وہ نہیں جانتے ہیں مولوی. حضرت نے فرمایا میں نماز پڑھانا نہیں جانتا. ان کا نہیں، نماز پڑھا دو. ایسا لگتا ہے کہ تم نماز پڑھانا جانتے ہو. ان کا نہیں، میں نماز پڑھانا نہیں جانتا. تو پیچھے سے ایک آدمی نے ایسے پکڑ کے کھڑا کیا. وہ جملے نقل کیے شیخ الحدیث صاحب نے. کھڑا کیا اور کہا چل میرے یار، تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی تجھے یاد نہیں ہے؟ کیفیات ظاہر ایسا کھڑا کر دیا حضرت کو. حضرت وہیں بیٹھے رہے. کہتے ہیں وہ جو گورفن قبر کھود رہا تھا اس کا ایک پھاوڑا لگ گیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے قبر کی طرف. اور جیسے ہی قبر کی طرف پھاوڑا لگا ہے اور وہ قبر کی مٹی گری ہے تو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کے اندر مشک ہی مشک ہے جو پوری فضا معطر ہو گئی. پوری فضا. خواجہ صاحب کہتے میں نے ایک جیب میں رکھی اور اسی وقت اس لفافے میں بند کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. ارے بھائی اس کی آواز کم کرو، بہت تیز ہو رہی ہے. آواز ہلکی کرو. مشین کی آواز الگ ہے، اس کی آواز الگ ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، مجھ کو انتہائی خوشی ہے آپ حضرات سے ملاقات ہوئی. آپ اپنے اپنے علاقوں میں اصل بنیاد ہیں جمعیت کی. جمعیت علماء ہند کی بنیاد وہ لوگ ہیں جو اپنے علاقے میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور یہی جمعیت علماء ہند کی خصوصیت ہے. 200 سال سے ملک میں آج تک کسی جماعت کے پاس اس طرح کے افراد نہیں. اصل یہ ہے کہ آپ اگر مضبوط ہوں گے ضلع مضبوط ہوگا، ضلع مضبوط ہوگا تو صوبہ مضبوط ہوگا، صوبہ مضبوط ہوگا تو مرکز مضبوط ہوگا. اصل بنیاد آپ حضرات سے ملاقات، آپ حضرات سے گفتگو، آپ حضرات سے بات چیت، یہ بنیادی چیز ہے. جیسے کہ مولانا ارشد صاحب نے ابھی بتایا. اصل خطاب تو حضرت صدر محترم دامت الرکم العالیہ کا ہوگا. ہم لوگ تو خادم ہیں، موقع مل گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. میرے دوستوں، میں یہ دیکھتا ہوں، ارے بھائی ابھی یہاں باتیں مت کرو. بات کرنی ہے ضروری تو بات کرنی ہے. میں یہ دیکھتا ہوں جگہ جگہ کہ ہم لوگ خود اپنے کو اتنا مضبوط نہیں سمجھتے ہیں جو حقیقت ہے.
پہلے دو واقعے آپ کو بتاؤں۔ 19ویں صدی کی آخری دہائی جو تھی، اس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے ساؤتھ انڈیا میں عبد الناصر مدنی کے نام، اور بڑے بڑے انہوں نے جلسے کیے، بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ میں اس زمانے میں حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کرتا تھا دفتر میں، میرے دل پہ بھی اثر تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے اجتماعات 50-50 ہزار کے نہیں ہوتے۔ انہوں نے ایک اجتماع کیا مدراس میں جس میں 50,000 سے زیادہ لوگ جمع تھے، نوجوان تھے، سمندر کے کنارے۔ میں بھائی صاحب سے بار بار کہتا رہتا تھا، دیکھیے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، آپ چلیے باہر، وہ یہ کر رہے ہیں۔ ایک دن اپنے دفتر سے میرے دفتر میں آئے بھائی صاحب علیہ الرحمہ، اور مجھ سے فرمانے لگے، اسجد اب وہ عبد الناصر ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ دیکھو وہ حکومت کے مقابلے پر آ گیا ہے۔ آج بنگلور میں اس نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے مجمع کو حکومت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور شدید قسم کی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ تم یاد رکھو کہ آج اس کا پہلا دن ہے ختم ہونے۔ میرے دوستو، آج تک وہ جیل میں ہے۔ 92-93 کی بات ہے، عبد الناصر مدنی، اور نام و نشان مٹ گیا۔ اور اس ہنگامے کے بعد آپ کی ممبر سازی کی جو رسید ہے، وہ تمکور میں، بنگلور میں، کرناٹک میں 17,000 روپے کی بکی ہے۔ اس زمانے میں 4 آنے کی رسید تھی۔ جس کے پاس وہ رسید تھی وہ ہندوستانی سمجھا جاتا تھا، ملک کا مخلص سمجھا جاتا تھا، اور جس کے پاس وہ رسید نہیں تھی وہ ملک دشمن سمجھا جاتا تھا۔ 17,000 یہ واقعہ۔ میں جھارکھنڈ جاتا رہتا ہوں۔ جھارکھنڈ میں ایک جنگل میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے بالے بیل۔ چاروں طرف جنگل سے گھرا ہوا۔ وہاں دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل ہیں، ڈاکٹر شعبان۔ بہت ہی گڑھ ہے وہ MCC کا۔ MCC آپ لوگ پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں، بہت خطرناک قسم کا گڑھ۔ پولیس آئی، اور اچھا اب وہ MCC والے اگر زخمی ہو جاتے ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس میں جاتے نہیں، گاؤں میں وہ بیچارہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس آ جاتے تھے۔ اب اگر وہ دوا نہ دے، اگر علاج نہ کرے تو گولی مار دیں گے۔ وہ علاج کرتا تھا، اسی بنیاد پر اس کو پکڑ کے لے گئے جیل میں۔ وہ جو چھوٹا ہے اس کے پاس 2 روپے کی جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی کی رسید تھی، وہ اس نے دکھلائی، اور اسی بنیاد پر مقدمہ اس کا ختم ہوا۔ وہ جیل سے نکلا اور آج بہت اطمینان سے اپنا کام کر رہا۔ تو میرے دوستو، ہماری یہ جو مجھ سے کہا کرتے تھے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کی، دیکھو افجد، ہمارے ہاں جو 4تھے نمبر کا کام کرنے والا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، سب سے نیچے کا، جو جھاڑو دیتا ہے، جو برتن صاف کرتا ہے، جو فلاں کرتا ہے، جب جمعیت علماء ہند سے نکلتا ہے تو دوسری جماعتیں جو ہیں ہندوستان کی، اس میں نمبر 1 پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں نمبر 4 پر رہتا ہے۔ میرے دوستو، ہماری جمعیت علماء ہند کی جو تاریخ ہے، جو سلسلہ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتا، حضرت شاہ عبد العزیز، حضرت سید احمد شہید، حضرت اسماعیل شہید، حضرت شاہ نصیر الدین، حضرت شاہ عبد الرحیم، حضرت میاں جی نور محمد، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی جو فاؤنڈر ہیں، مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی،
اور الحمدللہ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند صدر جمعیت علماء ہند، کسی کے پاس نہیں ہے یہ سلسلۃ الذہب۔ کسی بلڈنگ کی مضبوطی اس کی بنیاد سے دیکھی جاتی ہے، بنیاد مضبوط ہے تو بلڈنگ مضبوط ہے، بنیاد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اکابر نے جو خدمات انجام دی ہیں، صرف ملت کو نہیں پکڑ کے رکھا، صرف مذہب کو پکڑ کے نہیں رکھا ہے، ملت، مذہب اور ملک، ہمیشہ ہر کام، اور پھر اس کے بعد قدم آگے بڑھا ہے۔ اگر آج ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں 17,000 روپے میں آپ کی رسید بک رہی ہے؟ کیوں ڈاکٹر شعبان 2 روپے کی رسید پر چھوٹ رہا ہے، جبکہ وہ ملک مخالف لوگ ہیں، MCC والے، وہ فوجیوں کو مارتے ہیں، وہ پولیس کو مارتے ہیں، وہ عام لوگوں کو مارتے ہیں، وہ اپنی عدالتیں لگاتے ہیں، حکومت ان سے پریشان ہے۔ ان کا نظام چھتیس گڑھ سے، یہ جھارکھنڈ سے چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش تک تمام، اور پھر اس کے بعد وہاں سے کیرلا اور تمل ناڈو اور کرناٹک پھیلا ہوا ہے، 7 بڑے بڑے جو صوبے ہیں ان کے اندر۔ لیکن آپ کی ایک رسید سے ڈاکٹر شعبان چھوٹ جاتا ہے۔ یہ ملک مخالف نہیں ہو سکتا۔ جو جمعیت علماء ہند کا ممبر ہے وہ ملک کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میرے دوستو، آپ ذرا تصور کیجئے، آپ سوچئے اس زمانے میں شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں قومیں وطن سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتی۔ کسی کے کوئی مائی کا لال تھا؟ کسی کے اندر ہمت تھی؟ کوئی یہ بات بول سکتا تھا؟ پورے ہندوستان میں شور مچ گیا، ہنگامہ ہو گیا، کفر کا فتویٰ لگ گیا، لیکن استقامت، ہمارے اکابر کی خصوصیت کیا ہے؟ اخلاص، استقامت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے محبت، اطاعت، اخلاص اور استقامت اور اطاعت، اس کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اسی کو پکڑے رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے ہمارے جتنے اکابر ہیں، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، آپ اندازہ کیجئے، اور کن حالات میں انہوں نے کام کیا ملک میں، انگریز جیسا ظالم و جابر، لیکن اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، جو فیصلہ کر لیا تھا اسی پر رہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنی خطرناک قسم کی جیل کاٹ کر آئے، میں نام نہیں لوں گا۔ دیوبند میں نواب بھاولپور کی ٹرین 3 دن کھڑی رہی، اور یہاں سے لوگ گئے بمبئی اسپیشل ٹرین سے، اور بمبئی میں جہاز روک دیا گیا 4 میل دور سمندر میں، اور وہاں خصوصی جہاز سے یہ لوگ گئے اور حضرت سے جا کر عرض کیا، حضرت اب آپ کو دارالعلوم کی ضرورت ہے، حضرت اب آپ کی زندگی بہت آخری ہے، آپ کی صحت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ کو ملت کی ضرورت ہے، اب آپ تحریکات سے اپنے کو ایک طرف کر کے دارالعلوم کی ترقی اور بقا میں کوشش کریں۔ اتنی مصیبت جھیل کر وہ بوڑھا شخص آیا، فرماتے ہیں کہ نہیں، میں جب اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا اس کے بعد فیصلہ ہوگا اگلی زندگی۔ استقامت اصل میں ہے، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، اصل میں وقت کم ہے۔ حضرت صدر محترم تشریف لانے والے ہیں، ان کو ٹائم دیا ہے مولانا ارشد صاحب نے 11:30 کا، تفصیل کے ساتھ نہیں تو میں پیش کرتا، آپ کو بتلاتا کس طرح سے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا ہے، لیکن اس میں تجاویز بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی آئیں گی آپ کے سامنے۔ ایک بات اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ چیزوں کو پکڑ کے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ میں آج کل اخبارات میں دیکھتا ہوں، ابھی پرسوں یہ رامپور میں تھے، رامپور میں ایک اسپتال کھولا گیا ہے،
رامپور میں ایک اسکول کھولا گیا ہے۔ میرے دوستو، جمعیت علماء ہند کی یہ خصوصیت ہے۔ آپ ایک بات بتاؤں آپ کو، اس وقت ملک تقسیم ہوا، یہاں سے ہر آدمی چلا گیا، سارے علماء چلے گئے، سارے IAS چلے گئے، IPS چلے گئے۔ صدیقی صاحب مجھ سے بتایا کرتے تھے کہ 103 ICS تھے، جس میں 100 پاکستان چلے گئے تھے، صرف 3 ہندوستان میں بچے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے مدارس کی بنیاد اور مکاتب کو دوبارہ مدارس کو قائم کیا اس ملک میں، اور 5 سال کوشش کرتے رہے۔ سب سے پہلا اجلاس سن 48 میں بلایا بمبئی میں 27-28 اپریل کو، اور پھر آخری جلسہ اس سلسلے میں سن 54 میں بلایا بمبئی میں، اور پورے ملک میں نظام بنا دیا مکاتب کا اور اس کے واسطے سے مدارس کا۔ لیکن جمعیت نے ان مکاتب کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے نہیں رکھا۔ آج ملک میں جتنے مکاتب ہیں، جتنے مدارس چل رہے ہیں، چپے چپے چپر مدرسے ہیں، یہ سب جمعیت علماء ہند کی دین ہے، یہ ابا جی کی دین ہے۔ 5 سال انہوں نے محنت کی، اور قادیانیوں کے علاوہ سب کو جوڑ لیا، صرف قادیانیوں کو، لیکن کہیں بھی جمعیت انہیں پکڑ کے نہیں رکھی۔ میری آپ سے بہت ادب سے یہ گزارش ہے کہ آپ ملت کو کھڑا کریں، آپ اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو متوجہ کریں، ان کو تیار کریں، وہ مکاتب بنائیں، وہ مدارس بنائیں، وہ اسکول بنائیں، وہ کالج بنائیں۔ آپ اس کی کوشش نہ کریں کہ آپ کے ہاتھ میں رہے۔ جس میدان کا جو آدمی ہے اس کام کو وہی کر سکتا ہے۔ اس کی کوشش مت کیجیے، کوشش یہ کیجیے کہ ملت کھڑی ہو جائے۔ جمعیت علماء ہند نے 200 سال جو خدمت، آپ ذرا تصور کیجیے، شریعت بل ہندوستان کا جو دستور ہے سن 1937 30 اور 7 37 میں، اس دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج سے پہلے آئلی قوانین تھے ہندوستان میں شریعت کے تعلق۔ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی وہ نمائندہ تنظیم ہے، لکھتا ہے وہ واحد تنظیم ہے، نمائندہ تنظیم ہے جس نے مطالبہ کیا اور اس کے مطالبے پر شریعت بل پاس کیا جا رہا ہے، انگریز حکومت نے پاس کیا۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد 39 میں انفساخ نکاح بل، وہ لکھتے ہیں جمعیت ہندوستان کے دستور میں یہ جملہ لکھا ہوا، جمعیت کے اوپینین کے بعد اس بل کو گورنمنٹ پاس کر رہی ہے۔ میرے دوستو، جمعیت علماء ہند کی یہ خصوصیت ہے، آپ بنائیے، آپ لوگوں کو متوجہ کیجیے۔ ابھی حضرت صدر محترم تشریف لائیں گے، وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتلائیں گے۔ آپ بچیاں آج کل برباد ہو رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں۔ ہم نے دیوبند میں مدرسہ بنایا ہے بچیوں کا، صرف اور صرف نرسری میں داخلہ ہوتا۔ لوگوں نے کہا کہ کہاں سے بچیاں ملیں گی؟ ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہی نہیں، صرف نرسری میں داخلہ ہوتا ہے اور 12ویں کر کے بچی نکلتی ہے، 8ویں تک بخاری شریف مکمل ہو چکی ہوتی ہے، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں یہ گورنمنٹ کا جو نصاب ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں ضرورت ہے 80 بچیوں کی تو 200 داخلے کے لیے، 250 داخلے کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس۔ کوئی ہاسٹل نہیں، کوئی چیز نہیں، مقامی۔ آپ اپنے اپنے علاقوں میں مقامی مدرسے کھولیے، مقامی اسکول کھولیے، اس میں دینی تعلیم کا انتظام کیجیے۔ کیا ہے؟ انگلش، قرآن، حدیث، میتھ، انگلش، یہ 4 چیزیں۔ ہاں، قرآن، حدیث، فقہ، میتھ اور انگلش، ابتدا سے، نرسری سے، صرف نرسری میں داخلہ ہوتا ہے، نرسری کے بعد نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، دولت نہیں ملے گی، پیسہ نہیں ملے گا، لیکن جو بچیاں وہاں سے نکلیں گی، آج وہاں کی بچیاں نکلی ہوئی MBBS کر رہی ہیں۔ مجھے تو اتنی حیرت ہوئی، میں گیا ڈھاکہ میں، معلوم یہ ہوا کہ آپ کے ہاں کی پڑھی ہوئی بچی ہے۔ میں نے کہا ہے وہاں کی، کہاں کی، کیسے؟ کہ وہ 12ویں اس نے وہاں سے کی ہے، اور 12ویں کرنے کے بعد
یہاں آ گئی ہے، اور یہاں 3 بچیاں ڈھاکہ میں MBBS کر رہی ہیں۔ یہ قاضی عبدالقدوس صاحب گئے دیوبند میں، ان کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے کہ تم نے اپنے مدرسے کے نام پر 12ویں کی اجازت گورنمنٹ سے لے رکھی ہے یا کسی سے الحاق کیا؟ میں کہا نہیں، الحاق نہیں کیا۔ میرے دوستوں کھڑے ہو جائیے، اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش مت کیجیے، یہ مت کیجیے کوشش کہ ہم رہیں، آپ ملت کو کھڑا کیجیے، اللہ کے لیے کھڑا کیجیے، تحفظ کے لیے کھڑا کیجیے، بچیوں کی حفاظت ہو، ان کے دین کی حفاظت ہو، ان کے ایمان کی حفاظت ہو، ان کی زندگی کی حفاظت ہو، یہ فیصلہ کیجیے۔ اور فیصلہ کر کے جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ نے فیصلہ کیا ممبئی میں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے اسکول لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی، لڑکیوں کے بنائیے، آپ کو ضرورت ہو دیوبند آ جائیے، لیکن کسی مکان میں نہیں، کسی چھوٹے سے کھڈلے میں نہیں۔ جیسے آپ مدرسے بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بڑی جگہ لیتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، اسی طرح سے محنت کیجیے اور محنت کر کے سپرد کر دیجیے، آگے بڑھ جائیے دوسرے کام کے لیے۔ میرے دوستو، میری بہت ادب سے یہ گزارش ہے آپ اس طرح سے کام کیجیے۔ اس وقت ضرورت ہے تعلیم کی، تعلیمی طور پر ہم کو انتہائی دقت، اب ہم نے ابھی تک تو دیوبند میں کیا تھا وہ یوپی بورڈ سے، اب اس سال فیصلہ کیا ہے CBSE جو سینٹرل گورنمنٹ کا ہے، بات طے ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہمیں مارچ کے آخر تک CBSE کا وہ مل جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، پورے ملک میں وہی چلتا ہے، اور 12ویں سے آگے جانے کا نہیں ہے۔ 12ویں تک جتنی شرائط ہیں وہ ساری شرائط کی تکمیل کرتی ہے۔ ہاں، اگر ہم دارالاقامہ بنا دیتے دونوں جیبیں بھری رہتی روپے سے، لیکن نہیں، مقامی طور پر ہر ضلع میں کوشش کیجیے، محنت کیجیے، آگے بڑھیے۔ میرے دوستو، ہمارے اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے، اور ہمارے اکابر نے اسی طرح سے اس ملک میں خدمات انجام دی ہیں، اور جمعیت علماء ہند ہم اور آپ تک پہنچی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت، ہماری ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھانا، ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے ممکن ہو سکے تن من دھن سے لگ جائیں۔ اس کی کوشش مت کیجیے کہ ہم آ جائیں ٹی وی میں، اس کی کوشش مت کیجیے کہ ہم آ جائیں اخبار میں، کئی دن کی بات ہے، کئی دن رہے گا۔ کوشش یہ کیجیے کہ یہ سب بنیاد بن جائے۔ ابھی مجھ سے 3 دن پہلے دلی میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انگلینڈ کے رہنے والے، وہ ابا جی کے خلیفہ، اب خلیفہ تو نہیں تھے، مرید تھے، بھائی صاحب نے ان کو اجازت دی تھی ابا جی کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ان کے وہ خلیفہ مولانا حسن، وہ کہنے لگے کہ مولانا حسن کو میں نے خواب میں دیکھا 1 ہفتہ پہلے، کہنے لگے کہ تم جو کچھ میرے پاس بھیجتے ہو وہ تو میرے پاس آ رہا ہے، یہ دیکھو تمہاری نانی ہیں اور یہ نانا ہیں، پہچانتے ہو ان کو؟ وہ کہا ہاں، کہا یہ دونوں شکایت کر رہے ہیں کہ تم ان کے لیے کچھ نہیں بھیجتے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے حقیقت یہ ہے کہ میں نانی امی کو بھی بھول گیا اور نانا کو بھی بھول گیا۔ تو میرے دوستو، دنیا سے تو جانا، کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ اگر ہم ایسے کام کر کے اس دنیا سے جائیں کہ وہ صدقہ جاریہ رہے، تو اس کے نتائج، اس کے ثمرات ہمیشہ ہمیں ملتے رہیں گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ میرے دوستو، بات آئی سمجھ میں؟ دیکھیے، اس کو جلسہ نہیں ہو رہا، یہ جلسے میں ہم نہیں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، بغیر کسی تکلف کے بات کیجئے، آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ممکن ہے مجھ کو کچھ چیزیں معلوم ہو جائیں، ممکن ہے آپ تک کچھ نئی چیزیں پہنچ جائیں۔ بولیے، کام میں کہاں دقت ہے؟ کیا دقت ہے؟ کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ میرے دوستو، اخلاص، استقامت، اتباع سنت، ان 3 چیزوں کو پکڑ لیں۔ اس کے بعد
مجھ کو یقین ہے کہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور کام آگے بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ملک مولانا محمد ثانی بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ندوی، بڑی بڑی انہوں نے شخصیات پر کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھی ہے۔ مولانا محمد ثانی صاحب جاتے ہیں، مولانا علی میاں صاحب کے بچے جو تھے مولانا رابع کے بھائی تھے، انہوں نے سوانح یوسفی لکھی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت سوانح یوسفی میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ایک جگہ تھے۔ رات میں جب اٹھے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کرنی شروع کر دی مسلمانوں کے لیے، اللہ تو ان کی حفاظت کر دے، اللہ تو ان کو دین کے قریب کر دے، اللہ تو ان کو جنت دے دے، اللہ تو انہیں یہ کر دے۔ فوراً حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے ٹوکا اور فرمایا کہ خلق خدا کے لیے دعا کیجئے، صرف مسلمانوں کے لیے دعا مت کیجئے۔ مولانا محمد ثانی لکھتے ہیں سوانح یوسفی میں کہ صرف مسلمانوں کے لیے دعا مت کیجئے، خلق خدا کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو صحیح راستے پر لے آئے، اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ ان کو کامیاب کر دے، اس کی دعا کیجئے۔ اور ان کی زندگی بھی ایسی تھی۔ جس وقت مالٹا سے واپس تشریف لائے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی تھی، ہم لوگ ان کو پھوپھی اماں کہتے تھے۔ انہوں نے خود مجھے سنایا کہ جب ابا مالٹا سے آئے ہیں تو پورا ہندوستان ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ ایک قربانی ہوئی ہے ان کے زمانے میں، ایک بکری لائی، کہتے ہیں 100 جانور ذبح کیے بڑے والے، 100 اس زمانے میں۔ مہمانوں کا ہجوم۔ مولانا جلیل احمد صاحب تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خادم، دارالعلوم دیوبند کے مدرس تھے اور مشکات شریف پڑھاتے تھے ہمیشہ۔ ہم نے دیکھا ہے بچپن میں مولانا جلیل صاحب کو، بہت ذرا کمزور سے تھے اور رنگ ڈھکا ہوا تھا، روزانہ ہمارے گھر آتے تھے۔ مولانا جلیل صاحب اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سینکڑوں مہمان روز آنا آتے تھے، اور اس زمانے میں بیت الخلا آج جیسے نہیں تھے، بلکہ بیت الخلا کھڈی والے ہوتے تھے اور سب گندگی وہیں اسی میں پڑی رہتی تھی۔ پھر بھنگی صبح کو آتا تھا، اسے صاف کرتا تھا، اپنے سر سے بھی رکھتا۔ کہیں جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے خانقاہ کے بیت الخلائیں سب کے سب دھلے ہوئے، بالکل صاف ستھرے۔ اب مولانا جلیل صاحب کہتے ہیں ہماری جب جلدی اٹھیں تب یہی دیکھیں، دیر میں اٹھیں تب یہی دیکھیں، رات میں جب سونے کے لیے جائیں تو سینکڑوں آدمی ہیں بھرے ہوئے ہیں بیت الخلا۔ میرے دوستو، جب کئی دن ہو گئے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو مولانا جلیل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج لیٹ جائیں گے لیکن جاگتے رہیں گے۔ کہتے ہیں پھر آنکھ لگ گئی، صبح کو دیکھا تو سب کے سب دھلے ہوئے صاف ہیں۔ کہیں اگلے دن پھر فیصلہ کیا تو کہتے ہیں کہ دیکھا ایک صاحب آہستہ سے اٹھے ہم ہی لوگوں میں سے، انہوں نے اپنے کپڑے اتارے، دوسرے کپڑے پہنے، ایک جیسے خنجر ہوتا ہے ایسے ہوتا تھا اس زمانے میں جس سے پاخانہ اٹھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا سا ٹوکرا لیا اور وہ لیا اور تمام پاخانہ اس ٹوکرے میں بھرتے تھے، اپنے سر پہ رکھتے تھے، دور لے جا کے ڈالتے تھے، پھر آتے تھے، پھر بھرتے تھے، پھر ڈالتے تھے، مستقل یہ عمل کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نل چلا کے بالٹیوں میں پانی بھرا اور پانی بھر کے تمام بیت الخلاؤں کو دھویا، اور دھونے کے بعد نل کے نیچے بیٹھے، وہ کپڑے اتارے، غسل کیا اور دوسرے کپڑے پہن کے پھر چپ چاپ جا کر لیٹ گئے۔ کون؟ وہ انسان خزیمہ ایک منزل ہے،
مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے، خود لکھتے ہیں ابا جی کہ خزیمہ سے قافلہ چلا رابغ کے لیے۔ ایک منزل ہے خزیمہ، ایک منزل ہے رابغ۔ رابغ ہے بدر کے قریب، اونٹ پر۔ اب اونٹ پر آپ ذرا تصور کیجئے، کوئی سو سکتا؟ سوئے گا تو نیچے گرے گا۔ فرماتے ہیں کہ اونٹ پر تھا بین النوم والیقظہ، نوجوان انسان ہے، ابھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے ہیں، ابھی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2 مہینے حاضر رہ کر اپنے تکمیل شروع کی ہے، اور پہلی مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جیسے ہی دیکھا دوڑے اور دوڑ کر جا کر اپنا سر آقا کے پاؤں میں رکھ دیا، پاؤں میں رکھ دیا روتے ہوئے۔ آقا نے اپنے دونوں ہاتھ یہاں پھنسائے اور ایسے کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے فرمایا بول کیا مانگتا ہے؟ کیا فرمایا؟ بول کیا مانگتا ہے؟ ہم ہوتے تو دنیا مانگتے، ہم ہوتے تو فیکٹری مانگتے، ہم ہوتے تو عزت مانگتے، ہم ہوتے تو دولت مانگتے، اگر بہت وہ ہوتا تو جنت تو مانگتے ہی۔ ایک چیز فرمائی، فرمایا جو کتابیں پڑھ چکا ہوں وہ یاد ہو جائیں، اور جو کتابیں نہیں پڑھی ہیں میرے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جب میں مطالعہ کروں تو ان کو سمجھ سکوں۔ خود لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جا تجھ کو دیا۔ کیا فرمایا؟ جا تجھ کو دیا۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ہندوستان سے گئے تھے، اردو بولنے والے تھے، عربی وہیں جا کے سیکھی تھی، اور وہاں ایسے مدرسے نہیں تھے جیسے آج ہیں کہ داخلہ ہو گیا، اندراج ہو گیا، اب دوسرے مدرسے میں نہیں جا سکتے، نہیں تو اخراج ہو جائے گا۔ ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک شیخ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شیخ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شیخ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے لوگ آئے ہیں استفادے کے لیے۔ جس شیخ کے پاس جتنا زیادہ استفادہ ہو رہا ہے اس کے پاس اتنے ہی زیادہ طلباء ہیں۔ میرے دوستو، مدینہ منورہ میں اس شان سے رہے 16 سال 17 سال کہ سب سے بڑا ہجوم ابا جی کے سبق میں ہوتا۔ کیوں؟ فرمایا تھا کہ مجھے جو کتابیں پڑھ لی ہیں وہ یاد رہ جائیں، جو نہیں پڑھی ہیں اس کے اندر استعداد پیدا ہو۔ بہت واقعات ہیں، خود لکھتے ہیں، مختلف باتیں لکھتے ہیں، ابھی موقع نہیں ہے میرے دوستوں۔ اس کے بعد مولانا منظور نعمانی یہیں لکھنؤ کے تھے، انہوں نے مجھ کو سنایا، اگر موقع ہو تو بتاؤں، 11 منٹ ہیں۔ مولانا منظور نعمانی نے مجھے سنایا کہ وہ سنبھل میں پڑھتے تھے، اور ان کے استاد جو تھے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور کہتے ہیں جب سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو کر مالٹا گئے تھے سبق کم ہوتا تھا، حضرت کی باتیں زیادہ ہوتی تھی، اور اس میں حضرت مدنی کا ذکر ضرور کرتے تھے، کیونکہ یقین تھا کہ پھانسی دے دی جائے گی، یقین تھا کہ اب دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ اور ایسے شیخ تھے کہ جمال پاشا جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے وہ ان کے مرید تھے، ان سے تعلق رکھتے تھے، وہ ان کے مرید تھے، ان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت مدنی نہ گرفتار ہوں۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کمزور ہیں، بیمار ہیں، استاد ہیں، اس وقت ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اور کہا کہ سانپ کو لے جا رہے ہو اور سپولے کو چھوڑ رہے ہو، آگ کو بجھا رہے ہو اور چنگاری کو چھوڑ رہے ہو، یہ جملے تھے، مجھے بھی لے کے چلو۔ اور وہاں گئے تو مولانا نعمانی سناتے تھے، مجھے خود سنایا، کسی اور سے نہیں سنایا۔ کہنے لگے میرے استاد اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ ہمارے دل میں حضرت مدنی کی زیارت کا شوق تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا ایسا شوق نہیں تھا۔ جب مالٹا سے واپس آئے اخبارات میں دیکھا تو ہم نے اپنے استاد سے کہا سنبھل میں کہ چلیے
انہوں نے سنایا کہ سنبھل سے بیل گاڑی چلتی تھی رات میں، صبح کو پہنچ جاتی تھی مراد آباد۔ کہیں بیل گاڑی میں بیٹھ کے مراد آباد آئے، اور مراد آباد میں سامنے اسلامیہ مسافر خانہ ہے، مسلم مسافر خانہ آج بھی موجود ہے، کا دن بھر اس میں قیام کیا، اور رات میں ٹرین مراد آباد سے ملتی تھی، صبح کو اس نے دلی پہنچایا۔ ان کے استاد کے ایک ساتھی تھے جو مدرسہ حسین بخش کے صدر مدرس تھے دلی میں، کہ ہم اسٹیشن سے اتر کے سیدھے حسین بخش چلے گئے۔ حسین بخش گئے تو دیکھا کہ یہ بچھائی جا رہی ہیں، یہ ہیں چاندنیاں، تکیے لگائے جا رہے ہیں، تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ معلوم یہ ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دلی آئے ہوئے ہیں، ابھی مدرسے آئیں گے۔ کہنے لگے ہمارے دل میں جو داعیہ ہوا وہ ہوا حضرت مدنی کو دیکھنے کا، حضرت شیخ الہند کو دیکھنے کا نہیں ہوا۔ کہیں آ گئے، بیٹھ گئے، اب ہم دیکھ رہے ہیں سب بوڑھے بوڑھے ہیں۔ تو ہمارے جو استاد تھے، ہم نے ان کے کان میں کہا کہ آپ تو کہتے تھے حضرت مدنی جوان ہیں، یہاں تو کوئی جوان آدمی نظر نہیں آ رہا، کہاں ہیں وہ؟ تو ان کے استاد نے چپکے سے پوچھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوئی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو کرتا پہن کر آئے وہ بہت اعلیٰ قسم کا ڈوریا تھا، بہت باریک، بہت عمدہ۔ تو کہنے لگے ہمارے دل میں یہ آیا کہ حضرت اتنے بڑے مجاہد ہیں اور اتنا اعلیٰ کپڑا پہن کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں میرے استاد نے چپکے سے پوچھا حضرت سے کہ مولانا حسین احمد کہاں؟ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مولوی حسین احمد کو کوئی کام تھا ٹانڈے، وہ وہاں چلے گئے ہیں، اور میرے لیے یہ کپڑا انہوں نے ٹانڈے سے منگایا تھا، اور یہ کہا کہ اس کا کرتا بنواؤ، تو میں نے یہ کرتا بنوا لیا ہے، وہی پہنے ہوئے ہوں ٹانڈے کا، اور وہ 2-3 روز میں آئے گے۔ یہ عالم تھا حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا دنیا میں، لیکن اپنے استاد کی خدمت، اگر اپنے کو وہ سمجھتے کچھ میں بڑا ہوں، اگر اپنے کو سمجھتے میں کوئی اہم ہوں، اگر اپنے کو سمجھتے میری یہ حیثیت ہے، تو کیا یہ تھا کہ رات میں کوئی دیکھ نہ لے، پاخانہ دھویا اور مستقل دھوتے رہے۔ تو میرے دوستو، اپنے کو مٹاؤ، اس کی کوشش مت کرو کہ ہمارا نام ہو، خدمت ہو، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابر کا طریقہ یہی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بھائی یہاں باتیں مت کرو، اگر بات کرنی ہے تو باہر جاؤ، میں نہیں بات کر سکتا پھر، اگر اتنا ضروری ہے آپ کا فون۔ آپ بیتی میں لکھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک چندہ ہو رہا تھا ترکیہ کے سلسلے میں، ایک بڑے نواب تھے خرجہ میں، خرجہ کے نواب صاحب نے یہ کہا، اچھا بہت دن سے کوشش کرتے تھے کہ حضرت میرے گھر آ جائیں، حضرت کسی نواب کے گھر نہیں جاتے تھے۔ خرجہ کے نواب صاحب نے کہا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، سارے مدرسوں کے بانی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت میرے گھر آ کر واعظ کہہ دیں تو میں 10,000 روپیہ، آج سے 150 پونے 200 سال پہلے، یعنی 10 ارب روپے آج کے ہوں گے، 10,000 روپیہ چندہ دوں گا۔ حضرت نے فرمایا میں آؤں گا۔ مختصر یہ، حضرت تشریف لے گئے، واعظ کہا، نواب صاحب نے وہیں حضرت کی خدمت میں 10,000 روپے پیش کیے۔ اب جو گاؤں دیہات شہر کے لوگ تھے خرجہ کے، انہوں نے یہ چاہا کہ حضرت کو ہم اپنے گھر لے جائیں، نواب صاحب نے یہ کوشش کی کہ حضرت کو ہم اپنے گھر رکھیں۔ یہ ہنگامہ ہو رہا تھا، چپکے سے حضرت نکل گئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ قاسم العلوم دارالعلوم دیوبند کے بانی نکل گئے، اور شہر سے باہر ایک مسجد تھی، دیکھا کہ یہ مسجد ہے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، تو حضرت مسجد میں چلے، مسجد میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اتفاق ایسا کہ اس دن امام صاحب نہیں تھے، سارے کے سارے جاہل تھے۔ انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیجیے، وہ نہیں جانتے ہیں مولوی۔ حضرت نے فرمایا میں نماز پڑھانا نہیں جانتا۔ ان کا نہیں، نماز پڑھا دو، ایسا لگتا ہے کہ تم نماز پڑھانا جانتے ہو۔ ان کا نہیں، میں نماز پڑھانا نہیں جانتا۔ تو پیچھے سے ایک آدمی نے ایسے پکڑ کے کھڑا کیا، وہ جملے نقل کیے شیخ الحدیث صاحب نے، کھڑا کیا اور کہا چل میرے یار، تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی تجھے یاد نہیں ہے؟
کیفیات ظاہر ایسا کھڑا کر دیا حضرت کو، حضرت کھڑے ہو گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دی اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی. نماز پوری ہو گئی، سلام پھیرا تو سارے کے سارے گاؤں والے کھڑے ہو گئے کہ بھئی ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ تو اتنا جاہل ہے کہ تو الٹی نماز پڑھا دے گا. آپ ذرا تصور کیجئے اپنے اکابر کے بارے میں، کیا تھے، کس طرح سے تھے، کیسا اپنے کو مٹا رکھا تھا. آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں اگر دین کا کام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں، تو قاسم العلوم والخیرات سے جا کے اس کا سلسلہ ملتا ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی ہو رہا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ تو نے تو قرآن الٹا پڑھ دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے مولویوں سے یہ سنا ہے کہ نماز ہو گئی اور بگڑے، کہا کہ چوری اور سینہ دوری، تو نے ہماری نماز بھی خراب کر دی اور اب کہتا ہے نماز ہو گئی. اتنے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے. یہاں ہنگامہ ہو رہا تھا، مسجد میں گھس گئے تو دیکھا حضرت درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے لوگ انہیں برا بھلا کر رہے. اب انہوں نے دیکھا، ارے حضرت غضب کر دیا تم نے، کیا کر رہے ہو؟ وہ کہا کہ بھائی ہمیں کیا پتا کہ یہی حضرت ہے. پھر پاؤں پکڑے حضرت، معافی مانگی. میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اپنے کو مٹایا. آج اگر ہم بہترین قسم کے چل کے آئیں اور کہیں بس ہمارا ہو، ہمارے ہاتھ میں ہو، نہیں، اسے چھوڑ دیجیے، اسے ختم کر دیجیے، اکابر کے نقش قدم پہ چلیے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. ایک منٹ وہ کی دیر ارے بھائی وقت نہیں ہے، بابو کا ذہن پہ بوجھ ہے، بابو آنے والے ہیں، میں ان کے سامنے بولتا نہیں. جی ہم گئے بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں 24 پرگنہ سے ملا ہوا ایک ڈسٹرکٹ ہے بنگلہ دیش میں، اس کا نام ہے سات کھیرا. سات کھیرا میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بٹکل گھاٹا. کیا نام ہے؟ بٹکل گھاٹا. ہم بٹکل گھاٹا گئے مدرسے میں، دوپہر میں لیٹے تو وہاں لوگوں نے یہ بتایا کہ اس کے بانی ہیں صوفی فضل کریم. صوفی فضل کریم گورنمنٹ کے، آج کل کے جیسے گورنمنٹ کے اسکول ہوتے ہیں، مدرسے ہوتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ الہ آباد کورٹ سے جیسے گورنمنٹ سے الحاق ہوتا ہے، تو اس زمانے میں مدرسہ عالیہ کلکتہ تھا، تو مدرسے بناتے تھے لوگ اور عالیہ سے الحاق کر دیتے تھے. صوفی فضل کریم ملک کی آزادی کے بعد 51-52 میں حج کے لیے چلے. وہاں سے حج کو جاتے تھے چاٹگام سے. ہمارا خاندان بھی دادا مرحوم جو گئے ہیں مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تو چاٹگام ہی سے گئے. چاٹگام گئے حج کو جانے کے لیے. حج کو جانے سے پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صوفی جی کے پاس، اور فرمایا کہ صوفی فضل کریم تم جگہ جگہ مدرسے بنا رہے ہو. کیا فرمایا؟ تم جگہ جگہ مدرسے بنا رہے ہو، ایک میرا مدرسہ بھی بناؤ. مجھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بات یاد آئی، ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ. اب صوفی فضل کریم تو گھبرا گئے کہ میں نے اتنے مدرسے بنائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے نہیں ہیں. آپ فرما رہے ہیں ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ. وہاں ایک بڑا مدرسہ ہے ہاٹ ہزاری، معین الاسلام ہاٹ ہزاری. وہاں ابا جی کے 2 مجاز تھے. وہ گئے وہاں
اور وہاں جا کر وہاں کے علماء سے کہا کہ میں نے بہت مدرسے بنائے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ بھئی تم جگہ جگہ مدرسے بنا رہے ہو، ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ۔ کون سا مدرسہ آقا کا ہوگا؟ کیسا مدرسہ آقا کا ہوگا؟ جو مدرسے میں نے بنائے کیا اس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے؟ آخر کیوں ایسا آپ نے فرمایا؟ تو ان لوگوں نے متفقہ طور پر یہ بات کہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند جیسا مدرسہ بناؤ، دارالعلوم دیوبند میں جیسا مدرسہ ہے ایسا مدرسہ بناؤ۔ صوفی جی نے بٹکل گھاٹا میں وہ مدرسہ بنایا، الحمدللہ ہم بھی گئے۔ تو یہ ان کی اخلاص کا نتیجہ تھا، ان اکابر کے اپنے کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ دیکھ لیجئے آج قبر میں ان کا کیسا دور ہے۔ ہمارے ہاں دیوبند میں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، مولانا اشرف صاحب نے خواجہ شہاب الدین تھے، خواجہ شہاب الدین تھے پٹنہ کے رہنے والے۔ ہم بہت چھوٹے سے تھے، بھائی صاحب اس زمانے میں پڑھاتے تھے گیا میں، ہمیں بھی لے کر چلے گئے گیا، قرآن شریف پڑھتے تھے۔ خواجہ شہاب الدین ہمیں لے کر گئے پٹنہ، گیا سے پٹنہ قریب ہے۔ جب ان کے گھر پٹنہ گئے تو انہوں نے ایک لفافہ نکالا، آج تک مجھے یاد ہے، خاکی رنگ کا لفافہ تھا، اس کے اندر کوئی چیز تھی، اور مجھ سے کہنے لگے خواجہ شہاب الدین مرحوم، وہ بھی مرحوم ہو گئے، مدینہ منورہ جا کے ان کا انتقال ہوا، مجھ سے کہنے لگے دیکھو اس کو سونگھو۔ اس لفافے کو کہتے ہیں بند، چاروں طرف سے پیک لفافہ تھا، اسے سونگھو۔ میں نے سونگھا تو ایسا معلوم ہو جیسے مشک کی خوشبو، بالکل مشک جیسی خوشبو، مجھے آج تک یاد ہے۔ میں نے کہا اس میں تو مشک کی خوشبو آ رہی ہے کہ آپ نے اس میں مشک بند کیا؟ تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا۔ جب ابا جی کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو 5 آدمی گئے قبرستان میں، قبر کہاں بنائی جائے؟ سب کے سب مرحوم ہو گئے۔ بابو تھے بڑے، مولانا عثمان صاحب تھے، مولانا عبدالعزیز صاحب تھے، مولانا سلطان صاحب تھے، مولانا گل صاحب۔ کہ کہاں بنائی جائے قبر؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر ہے اس کے بغل میں ایک قبر اور تھی، تو لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت کا تعلق حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جیسا مضبوط تھا، یہ جگہ ہے یہیں حضرت کی قبر بنائی جائے۔ کچھ کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جگہ کم ہے، یہاں نہیں بنانی چاہیے۔ تو بابو خود سناتے تھے مجھے علیہ الرحمہ کہ مولانا عبدالعزیز صاحب بڑے مضبوط تھے۔ اچھا 5 دسمبر کو انتقال ہوا تھا، بہت سارے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ایک دم قبرستان میں لیٹ گئے دونوں قبروں کے درمیان میں، اور یہ کہنے لگے دیکھو میں اتنا ہٹا کٹا موٹا آدمی، جب میں اس جگہ آ گیا تو حضرت تو بہت کمزور ہو گئے، ان کی قبر یہاں بن جائے گی۔ تو اسی وقت طے کر دیا کہ یہیں قبر بنے گی۔ خواجہ شہاب الدین وہیں بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں وہ جو گورفن قبر کھود رہا تھا اس کا ایک پھاوڑا لگ گیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کی طرف، اور جیسے ہی قبر کی طرف پھاوڑا لگا ہے اور وہ قبر کی مٹی گری ہے تو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کے اندر مشک ہی مشک ہے، جو پوری فضا معطر ہو گئی، پوری فضا۔ خواجہ صاحب کہتے میں نے ایک مٹھی، اس نے جلدی سے اسے بند کیا، میں نے جلدی سے ایک مٹھی اس کی لے لی، جیب میں رکھی اور اسی وقت اس لفافے میں بند کر دیا تھا۔ دیکھو آج بھی مشک کی خوشبو آ گئی۔ میرے دوستو، ان اکابر کے آپ امین ہیں، چھوڑ دیجئے اپنی چیزوں کو، نکلیے، خدمت کیجئے، خدمت کیجئے، خدمت کیجئے، خدمت خلق، یہی امتیاز ہے، اسی کو پکڑ لیجئے، اپنی قبر کو روشن کیجئے، اپنی آخرت کو روشن کیجئے۔ دنیا کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں، دنیا تو ملے ہی ملے گی، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، آپ کیجئے، دنیا ملے گی، عزت ملے گی، ہر چیز ملے گی۔ بات آئی سمجھ میں؟ کریں گے، اسی پر عمل ہوگا۔ اب بھی میں عرض کرتا ہوں، کوئی بات پوچھنی ہے تو بتائیے، کیونکہ ہم لوگ تقریر کے لیے نہیں بیٹھے، بالکل کوئی مقصد تقریر کا نہیں، مضبوطی کے ساتھ۔ ہاں دیکھ لیجئے آپ، ملک کے مفادات،
صرف مذہب نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی جمیعت علماء، ارے بھائی جمیعت علماء اللہ کا شکر ہے آج بھی جمیعت علماء آپ کو کرایہ دے رہی ہے کیا؟ یہ مولانا ارشد رشیدی صاحب یا ان کے جو لوگ ہیں وہ کسی ایک کو کرایہ دیں گے؟ کسی اور کے پاس ایسے افراد ہیں ملک میں؟ کسی تنظیم کے پاس ایسے ہیں؟ خوشامد کرتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ نہیں کھڑے ہوتے. بڑے سے بڑا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پگڑی باندھے ہوئے خطیب، بڑے بڑے محتممین کار کے پیچھے ایسا دوڑتے ہیں جیسے ایک معمولی سا آدمی ہے. یہ صرف جمیعت علماء کے پاس افراد ہیں، کسی کے پاس نہیں. آج بھی اس وقت ہندوستان کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے، سن 37 میں جو شریعت بل منظور کیا ہے کہ جمعیت علماء ہند نمائندہ تنظیم ہے، نمائندہ واحد تنظیم. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی جمعیت علماء ہند نمائندہ اور واحد تنظیم ہے. کسی کے پاس ایسے افراد نہیں، یا ہیں کسی کے پاس؟ کسی کے پاس. آپ کھڑے ہو جائیے، بس فیصلہ کر لیجئے اور پھر دیکھیے اللہ کس طرح سے آپ کے قدم کامرانیاں قدم چھوئیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمارے آمد کو قبول کرے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتے، اور جس طرح سے ہم اس وقت جمع ہیں اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہمیں جنت میں بھی جمع کرتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. جزاکم اللہ.